السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. آج پھر پروگرام میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں. ایک بڑے شہر کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے بڑے بھائی کی طرح پورے گھرانے کا خیال رکھا، ہر ذمہ داری فرض شناسی کے ساتھ ادا کی، چھوٹے بہن بھائیوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے سے لے کر ان کی شادیوں تک سبھی کچھ کیا. لیکن اس کماؤ پوت بڑے بھائی کے ساتھ کسی نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، نہ اس کی اہمیت کسی نے سمجھی، نہ اس بڑے بھائی کو اس کی ضرورت اور حیثیت کے مطابق حصہ ملا. ایسے وقت میں جب اس کماؤ پوت بھائی کے پیسوں سے چھوٹے بہن بھائیوں نے بیرون ملک دورے کیے، عیش و عشرت کی زندگی گزاری، لیکن اس بھائی کو 2 وقت کی روٹی بھی نہ دی گئی. اس کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا گیا. آہستہ آہستہ اس بڑے بھائی کی حالت بگڑتی چلی گئی، لیکن اس نے اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑا. برے حال میں بھی گھر کا خرچہ اور ذمہ داریاں اٹھاتا رہا. کسی کو بھی اس بھائی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا. میں بات کر رہی ہوں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی، جس کا حال بے حال ہے. اربوں روپے کما کر دینے والے اس شہر کا لگتا ہے کوئی والی نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے. شہر کے بنیادی مسائل عرصہ دراز سے حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، یا پھر بات ہوتی ہے حل کچھ نہیں نکلتا. پانی اور بجلی کا بحران، سیوریج کا خراب نظام، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، خستہ حال ٹرانسپورٹ، یہ ہے کراچی کا حال. اور گزشتہ 2 روز سے ہونے والی بارش نے شہر کا نقشہ مزید بگاڑ کر رکھ دیا ہے. بارش کو ایک بار پھر حکومت کی کوتاہیوں نے عوام کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا دیا ہے. بارش کا قطرہ قطرہ کراچی والوں کے لیے خطرہ اور خطرہ بن رہا ہے. سڑکیں پانی میں ڈوب گئی ہیں، یہاں تک کہ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے. بارش کی پیشگی اطلاع کے باوجود آخر انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ کیوں ہر بار کی طرح ایک دوسرے پر الزامات لگا کر اپنے سر سے بوجھ اتارا جا رہا ہے؟ لیکن اصل وجوہات کیا ہیں؟ اصل مسائل کیا ہیں؟ کوتاہی کس کی ہے اور حل کرنے والے کون ہیں، کہاں ہیں؟ آج پروگرام میں تفصیلی طور پر میں اس پر بات کروں گی. پہلے آپ کو ہیڈ لائنز دکھا دیتی ہوں. کراچی میں مانسون کا دھواں دھار اسپیل جاری، ڈیم اور تھڈو ڈیم اوور فلو. پانی سپر ہائی وے سے سادی گارڈن پہنچ گیا. نالے اوور فلو ہونے سے سادی ٹاؤن اور ملحقہ علاقے ڈوبنے کا خطرہ. میئر کراچی وسیم اختر سادی ٹاؤن پہنچ گئے. سیلابی ریلے سے موٹر وے M9 بلاک. کراچی سے حیدرآباد جانے والے 4 کلومیٹر کا ٹریک ٹریفک کے لیے بند. کئی گوٹ ڈوب گئے. سرجانی اور تیسر ٹاؤن کا علاقہ بھی متاثر. 2 روز میں کرنٹ لگنے کے واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 17 ہو چکی ہے. سمندر کنارے شہر میں کشتیاں چل پڑی ہیں. لیاری ندی کے قریب کشتیوں کے ذریعے ریسکیو آپریشن جاری. بچے سمیت 4 افراد کو نکال لیا گیا. تیز بارش سے نکاسی آب کا نظام تباہ. سڑکوں پر پانی جمع، انڈر پاسز پانی سے بھر گئے ہیں. کئی مقامات پر پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے. شادمان ٹاؤن کا نالا ابل پڑا ہے. قبرستانوں میں بھی پانی بھر گیا ہے. انتظامیہ کہاں ہے؟ شہری صرف سوال کر رہے ہیں. حیدرآباد میں شدید بارش سے بڑے پیمانے پر نقصان، نظام زندگی درہم برہم، کئی علاقے ڈوب گئے. لطیف آباد نمبر 2 اور ریلوے کالونی میں بارش کا پانی گھروں میں داخل. بجلی کی سپلائی معطل. شہر میں پھر موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا. گورنر سندھ میئر کراچی کے ہمراہ شہر کے دورے پر نکلے تو وزیر اعلیٰ سندھ بھی وزیر بلدیات کے ہمراہ متحرک ہو گئے. مراد علی شاہ کے حیدرآباد اور کراچی کے دورے، نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ لیا. انتظامیہ کو متحرک رہنے کی اب ہدایت کی ہے. سات افراد جو ہے نا سوئے ہوئے. اچانک سے چھت گری ہے. چھت گرنے کی وجہ سے یہ زخمی ہوئے. انتظامیہ نام کی چیز نظر آ رہی. روڈ پہ جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے. آنے جانے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے بھائی. سارا کیچڑ کیچڑ پانی وانی ہو رہا ہے. گٹروں کا پانی تک نکل رہا ہے. سیوریج یہ جو معاملات ہیں ہمارے، آپ یقین مانیں کوئی بھی ہمارے لیے یہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے. 20 دفعہ گاڑی بند ہوئی ہے.
یہ مناظر آپ نے ابھی جس شہر کے دیکھے ہیں اور اس شہر کے لوگ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہمارا شہر میٹروپولیٹن سٹی ہے, پاکستان کا دل یہ کہلاتا ہے, لیکن اس کے مسائل ترتیب اتنے زبردست اس کے مسائل ہیں. بجلی, پانی, بحران, سیوریج کا خراب نظام, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, ٹرانسپورٹ کا خستہ حال نظام. کراچی شہر کے مسائل اگر آنکھیں بند کر کے بھی دیکھے جائیں تو دیکھے جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے, لیکن رونا اسی بات کا تو ہے کہ جنہیں مسائل حل کرنے ہیں ان کی آنکھیں بند ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کا اصل مسئلہ پانی ہے. مسائل تو بہت ہیں, لیکن واقعی آج احساس ہوا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ بالکل صحیح بات کرتے ہیں, آپ درست بات کرتے ہیں. اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت فی الحال پانی ہی ہے, کیونکہ صاف پانی نلکوں میں آتا نہیں ہے, اور بارش کا پانی ہے کہ سڑکوں سے جاتا نہیں ہے اور گھروں میں بھی دھاوا بول دیتا ہے, اس کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا. ایک بارش نے ہر بار کی طرح اس بار بھی شہر کراچی کی خوبصورتی کو گرہن لگا دیا ہے. جس شہر میں پانی کے لیے ترستے عوام بارش کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, نمازیں استسقاء ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, لیکن جب بارش ہوتی ہے تو انتظامیہ کی غفلت کے باعث پانی کو نکالنے کے لیے ترستے ہوئے شہری, بارش کا پانی ان کے لیے سردرد, ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اس بارش نے شہر کا موسم یقیناً اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت اچھا کر دیا, لیکن حال بے حال کر کے رکھ دیا ہے. کئی علاقوں میں گھروں کے اندر سیوریج کا پانی موجود ہے, مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع ہوا ہے. قبرستان کے اگر منظر دیکھے جائیں تو دل روتا ہے کہ قبریں بھی محفوظ نہیں ہیں, کچرا گندگی قبروں کے اوپر پڑا ہوا ہے, قبریں سیوریج اور بارش کے پانی میں ڈوب گئی ہیں. برساتی نالوں کا حال آپ سب کے سامنے ہے, کچرے سے بھرے ہوئے ہیں. بارش کے پانی کے لیے ان کے اندر کوئی جگہ ہی نہیں ہے. انتظامیہ سڑکوں پر نظر آ رہی ہے, لیکن بارش کا پانی ان کے لیے بھی کڑا امتحان بنا ہوا ہے. اور کیوں نہ ہو, جب تیاری کے بغیر آپ امتحان دیں گے تو جناب ہوش تو اڑیں گے آپ کے. اب سائیں سرکار کو یہ کون ان کو بتائے کہ صرف تعلیمی اداروں کی چھٹی دے دینے سے کام نہیں چلے گا. ذمہ داری اٹھانا ہوگی, کام کرنا ہوگا اور پہلے سے کرنا ہوگا. محکمہ موسمیات نے جب بتا دیا, خبردار کر دیا کہ شہر میں تیز بارش ہونی ہے, مسلسل ہونی ہے, پھر بھی انتظامیہ چپ سادے سکون کی نیند سوتی رہی. کیوں ایسے مناسب انتظامات نہیں کیے گئے؟ آخر اس حال میں پانی کی نکاسی کے لیے پاک فوج کو ہی میدان میں آنا پڑا. پاک فوج کی ٹیموں نے سادی ٹاؤن, اولڈ سٹی ایریا, کورنگی اور لانڈی اور جن علاقوں کے میں نام لے رہی ہوں, جب کبھی کراچی میں بارش ہوئی ہے ان علاقوں کو ہم نے بے حال دیکھا ہے. پھر یہاں پر آ کے ریسکیو انتظام کرنا پڑا. بلدیاتی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہر میں کشتیاں چل رہی ہیں. لیاری ندی کے قریب کشتیوں کے ذریعے ریسکیو آپریشن کر کے ایک بچے سمیت 4 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ کرنٹ لگنے کے واقعات بھی ہوئے ہیں ان 2 روزوں میں, اور اس میں 17 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. مالی نقصان الگ لوگوں کا بے شمار ہو رہا ہے. پیشگی انتظامات شاید کسی کی بھی جانب سے نہیں کیے گئے. یہ اس شہر کا حال ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جو ملک کو 70% ریونیو کما کر دیتا ہے, جسے منی پاکستان کہا جاتا ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بارشوں کے بعد کراچی کی صورتحال پر غور کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں بارشوں کے بعد نقصانات پر تشویش کا اظہار کیا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کو اربوں روپے دیے گئے ہیں, لیکن عوام کو سہولتیں نہیں ملی ہیں. سیوریج, صفائی کا نظام نہ ہونے سے عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. بارش کے بعد کراچی کا منظر واقعی باعث تشویش ہے. سوچنا یہ ہے کہ کیا اس شہر کے مسائل وہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں, یا اصل مسائل وہ ہیں جو مسائل کو نظر انداز کر رہے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان ہوں گے, لیکن عمران اسماعیل صاحب سب سے پہلے گورنر سندھ مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ گورنر صاحب, آپ کی تصاویر دیکھتا روز بڑا آپ انجوائے کر رہے تھے بارش کو, لیکن سر آپ نے شہر کی وہ تصویر بھی دیکھی ہوگی کہ عوام اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے. سر بارش کی پیشگی اطلاع موجود تھی, تقریباً 2, 2.5, 3 ہفتے پہلے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتا دیا گیا تھا. اس کے بعد بھی شہر کا بے حال ہو جانا, اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے سر؟ دیکھیے, نمبر 1 تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل میں نے پورے شہر کا دورہ کیا, میئر میرے ساتھ تھے. ہم نے کوشش کی کہ جتنے مین جو نالے ہیں ان کا میں خود جا کے دیکھوں میئر کے ساتھ, اور اس میں جو ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کروں, کیونکہ ہمیں اپنے شہر کی ہیلپ کرنی ہے. اور گجر نالا جو تھا جس کی ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے صفائی کروا رہے تھے, I was there for about an hour. اس میں سارے ایکسکیویٹرز لگائے ہوئے تھے, چیزیں مشینیں اس پہ کام کر رہی تھی, KMC کے عملے آئے ہوئے تھے, ٹرکس کو بلایا ہوا تھا. اور گجر نالے کے ساتھ ہی یہ کیفے پیالہ ایک بڑا مشہور ہوٹل ہے جس پہ بیٹھ کے چائے پی لی, جس کو آپ ٹی وی مسلسل یہ دکھا رہے کہ بڑا انجوائے کر رہے تھے.
I think this is one can deserve this much کہ اگر سارا دن وہ کسی کہیں جائے اور گٹر اور سارے نالوں کے پاس اور پھر چائے ملے چائے پی لے تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. بالکل سر, بات بالکل صحیح. اس لیے میں نے کہا آپ لوگ بڑا انجوائے کر رہے تھے اور ویدر ایسا ہے انجوائے کرنا بھی چاہیے. لیکن گورنر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ کل گجر نالے کے قریب گئے, وہاں پر صفائی ہو رہی تھی, حکومتی مشینری وہاں پر میئر کراچی صاحب کام کروا رہے تھے, ایکٹیو تھے, تو سر پیشگی اطلاع موجود تھی یہ گجر نالے کی صفائی پہلے بھی ہو سکتی تھی؟ آس پاس کے گھروں میں جو پانی چلا گیا وہاں پر جو لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اگر پہلے ہو جاتا تو سر نہیں ہوتا. جب میں وہاں پہ تھا تو میں نے بھی ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں اس کو کام کرایا, تو وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر آتا ہے سالڈ ویسٹ, اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کوئی اور ہے جس نے کچرا اٹھانا ہوتا ہے, یہ کام ان کا ہے. اتنے زیادہ ڈویژنز ہیں کام کے اندر کہ آپ کسی ایک ادارے کو رسپانسبل ہولڈ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہاں سے روز نکالتے ہیں, سالڈ ویسٹ والے لے کے جاتے ہیں, پھر سالڈ ویسٹ والے کبھی نہیں اٹھاتے تو یہ کچرا واپس اندر چلا جاتا ہے. اب ہمیں پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم ایک بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ایک پروونشل اپنا لوکل گورنمنٹ کو اختیارات نہیں دیں گے تو یہ اس طرح کے شہر, کراچی جیسے بڑے شہر بلکہ چھوٹے شہروں میں بھی آپ کو یہ پرابلمز ملیں گے. اختیارات بٹے ہوئے ہیں. ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے وہ علیحدہ کام کرتا ہے, وہ میئر کے نیچے نہیں ہے. ایک واٹر مینجمنٹ واٹر سیوریج بورڈ ہے وہ علیحدہ کام کرتا ہے, وہ میئر کے نیچے نہیں ہے. ایک ایس بی سی ہے یا کے بی سی ہے جو وہ میئر کے نیچے نہیں ہے. تو جو چیز میئر سے بات کرو وہ کہتا ہے یہ ایل ڈی اے کا ہے, یہ کے ڈی اے کا ہے, یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ہے. ایک سٹی گورنمنٹ علیحدہ ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ علیحدہ ہے. کبھی کبھی تو خود بھی آدمی چکر کھا جاتا ہے کہ بات کرنی کس سے ہے, یہ جاؤں کدھر میں, تو عام شہری کا کیا ہوتا ہوگا. تو بہرحال کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو وسائل موجود ہیں چاہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ہوں, ایل ڈی اے کے ہوں, کے ڈی اے کے ہوں, سی ڈی اے کے ہوں, جو بھی ہو وہ بروئے کار لائے جائیں اور وہ اس وقت فوری طور سے کام کیا جائے. جی سر, آپ کہہ رہے ہیں اتنے سارے محکمے ہیں کہ پریشانی ہوتی ہے, عوام بھی کنفیوز ہو کر رہ جاتی ہے اور آپ خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بات کس سے کی جائے. منصوبہ بندی کا فقدان آپ کہہ رہے ہیں, تو سر یہ بتائیے کہ منصوبہ بندی ہونے میں مزید کتنا وقت درکار ہے, کتنی دفعہ اس طرح کے ڈیزاسٹر ہوں گے اور کراچی والوں کو برداشت کرنا ہوگا یہ سوچ کر کہ پہلے منصوبہ بندی ہو جائے پھر انشاءاللہ شہر کا حال بھی بہتر ہو جائے گا. نہیں, منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بلدیاتی ادارے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ اس کے اوپر کس کی حکومت آتی ہے یا آنے والی ٹائم میں کون بلدیاتی اداروں کے اوپر میئر آئے گا, بغیر یہ دیکھے ہمیں شہروں کی بہتری کے لیے میئر جس پارٹی کا بھی ہو, جو بھی جماعت ہو, ہمیں میئر کو طاقتور کرنا پڑے گا, میئر کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا. یہ ویل کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ساری دنیا کا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نظام ہے. لندن کا میئر بڑا طاقتور ہوتا ہے, نیو یارک کا میئر بڑا طاقتور ہے. آپ جہاں بھی دنیا میں بات کر لیں, آپ کے پڑوسی ممالک میں آپ دیکھ لیں, وہاں ہر جگہ کے میئر جو ہیں ان کے پاس بلدیاتی نظام پورا کا پورا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کچرا اٹھانا ان کا کام ہوتا ہے, روڈیں بنانا ان کا کام ہوتا ہے, سیوریج پانی سب میئر کے نیچے ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہمیں ایک ویل ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ علیحدہ علیحدہ اتنی ساری چیزیں بنائیں, میئر کو ہی بااختیار کریں. ٹھیک ہے. عارف معاف کیجیے گا, عمران صاحب کل آپ کو دیکھا آپ نکلے گجر نالے کی صفائی کے لیے گئے, اس سے پہلے بھی مجھے وہ منظر بھی یاد ہے کہ جب عارف الوی صاحب نکلا کرتے تھے کشتی لے کر نکل جایا کرتے تھے عوام کو ریسکیو کرنے کے لیے. لیکن اب تو ووٹ بینک ہے آپ کے پاس, 14 ایم این ایز ہیں آپ کے ماشاءاللہ, کراچی میں آپ کے علاوہ سر اور کوئی دکھائی نہیں دیا. مجھے تو بہت سارے لوگ ملے, ایم این اے, ایم پی اے سارے نکلے ہوئے تھے, اور بھی جو بلدیاتی نمائندے تھے وہ بھی, پارلیمنٹری نمائندے وہ بھی, مجھے سب ملے. ساروں کی باقاعدہ ویڈیوز کل ٹی وی میں دیکھ رہا تھا چل رہی تھی. سب اپنی اپنی جگہ پر نکلے ہوئے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ اپنے اپنے حلقوں کو سنبھالیں. مسلسل کالیں آ رہی تھی. کچھ آپ بتا سکتے ہیں کون سے ایم این اے سے جو نکلے ہوئے تھے اور کہاں پر انہوں نے ریسکیو کیا ہے, کس کس کو؟ دیکھیے یہ میرا کام نہیں ہے, آپ اپنا چیک کر لیں. لیکن کل میرے ساتھ جو وہاں پہ موجود تھے وہ ارسلان ہمارا ایم پی ہے, ارسلان گومن, وہ وہاں پہ موجود تھے. میرے پاس سدرا ہماری ایم پی ہیں, وہ وہاں پر موجود تھیں. عمر عماری وہاں پر موجود تھے. ہمارے بہت سارے ایم پی ایز مختلف مقامات پر مجھے ملتے گئے. ایم این ایز کہاں پر موجود تھے؟ ڈفرینٹ جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مجھے ملتے گئے. ایم این ایز موسٹلی اسلام آباد میں تھے کیونکہ سیشن چل رہا تھا, اور اس کے بعد جو ایم این ایز یہاں پر تھے وہ اپنے اپنے حلقوں میں موجود ہوں گے. اچھا عمران صاحب, ابھی پچھلے دنوں جب ایم کیو ایم کی ملاقات بھی ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب سے, جو بات ابھی آپ نے کی کہ میئر کو اختیارات دینے کی ضرورت ہے, امپاور کرنے کی ضرورت ہے, تو سر یہ اس کے لیے تو ایک پروپوزل بھی دیا گیا تھا, ایم کیو ایم کی جانب سے بھی اختیارات کی بات بھی کی گئی تھی. سر یہ مسئلہ کب تک حل ہو جائے گا کہ اس شہر کا مسئلہ تو حل ہو؟ دیکھیے یہ کیونکہ پروونشل حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور یہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب میئر کو اختیار دیتے ہیں. یہ وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے, وہ نہیں دے سکتی اختیار.
تو جہاں پہ اختیار جن صوبوں نے سمجھا کہ ہاں اختیار میئر تک جانا چاہیے، جس میں پنجاب اور کے پی کے سر فہرست ہیں، انہوں نے دیا ہے. بلدیاتی نظام اکثر چینج کیا ہے، میئر کو امپاور کیا ہے، بڑی طاقتور میئر کی پوزیشن ہے وہاں پر. اچھا گورنر صاحب، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اگر پیپلز پارٹی سے بات کی جائے تو وہ رونا روتی ہے فنڈز کا. آج وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں اربوں روپے دیے گئے ہیں. اگر میئر کراچی سے بات کی جائے تو وہ پھر سندھ حکومت پر الزام لگاتی ہے. آپ سے بھی بات ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے محکمے کہ سمجھ نہیں آتا بات کس سے کی جائے. تو سر یہ بتائیے کہ ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے مسائل کا حل نکلے گا یا اصل مسئلے پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس سارا اختیار ہے، وفاق کے پاس اتنے اختیار نہیں ہے. اگر میئر کو طاقتور کرنا ہے، اپنی میونسپل کارپوریشنز کو آپ نے طاقتور کرنا ہے، تو یہ صوبے جو ہیں ان کو یہ اقدام لینا پڑے گا. اور جہاں پہ صوبوں نے اس کو مناسب سمجھا وہاں کیا ہے. میں نے آپ کو اگزامپل کوٹ کی کہ کے پی کے اور پنجاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ صوبوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. اچھا گورنر صاحب، اب آخر میں مجھے بتا دیجیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاق مسئلہ حل نہیں کر سکتا، تو جب ایم کیو ایم وفاق کے پاس اور عمران خان صاحب کے پاس، وزیر اعظم کے پاس یہ مسئلہ لے کر گئی ہے، تو پھر وفاق کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ نہیں، وہ اپنا دوسرا مسئلہ لے کر گئے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ میئر کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا ریونیو جنریشن بہت کم ہو گیا ہے اور اس کو مسائل کا بے انتہا سامنا ہے، تو وفاق کوئی اسپیشل کنسیڈریشن کرے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیے اور اس کو کوئی وفاق فائنینشیل ہیلپ کرے، جس پہ وزیر اعظم نے ان کو وعدہ کیا کہ وہ اس کو ضرور اس کو دیکھیں گے اور کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی چیز راستہ نکالیں. ٹھیک ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب، بہت بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آپ. بات ہے کراچی کا، یہ مسئلہ اس وقت بہت زیادہ ہاربل ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، بارش کا پانی کیونکہ گھروں میں آیا ہوا ہے. تو اس پر اب تمام جماعتیں یا کراچی کے اسٹیک ہولڈرز مل کر کیا مسئلے کا حل نکال رہی ہیں، کیونکہ پچھلے 11 سالوں سے جن کی حکومت ہے ان کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کتنے دعوے کر رہے ہیں اور کتنا کام کیا جا رہا ہے. سابق میئر کراچی میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت، پاک سرزمین پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کمال صاحب پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کراچی کے ناظم اعلیٰ رہے ہیں. بارش کے بعد شہر کے اس حال کی وجوہات کیا ہیں؟ مسائل کا حل کیا ہے؟ مسائل آخر کیا ہے؟ مسائل جو ہیں وہ اختیارات اور وسائل کا ایک جگہ پہ نہ ہونا، اور جو کہ جو الیکٹڈ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے پاس نمبر 1، دوسرا یہ کہ لوگوں کا نااہل ہونا، اور تیسرا یہ کہ کرپشن ہونا. اور یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ کل جو ہے وزیر اعلیٰ الگ دورہ کر رہے تھے، وزیر بلدیات الگ دورہ کر رہے تھے کہ شہر میں، اور گورنر اور میئر الگ دورہ کر رہے تھے. یہ ایک ٹپیکل انڈیکیٹر ہے. اس سے بڑی کوئی کلاسک ایگزامپل ہو نہیں سکتی کہ ایک ہی شہر میں اداروں میں کام کر رہے جو بھی ملک کے لوگ ہیں، اسی شہر میں جو ہے وہ پرابلم ہوئی ہوئی اور الگ الگ ڈائریکشن. تو الگ الگ لوگوں کی ڈائریکشن ہے اور اس کی وجہ سے کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بھائی یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل جو ہے وہ وفاق سے صوبوں کو آئے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر ہو گیا ہے کہ اس جو صوبوں سے اختیارات نیچے یونین کاؤنسلز کو ڈسٹرکٹ کو جانے چاہیے تھے، وہ نہیں گئے. تو 18ویں ترمیم ہاف ہارٹیڈ اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، اور اس وجہ سے یہ تمام مسائل ہیں. چونکہ پیسہ بہت زیادہ آ گیا، کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے ہم اس میں کہتے ہیں کہ ترمیم کریں، اس 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم کریں اور باقاعدہ ایک چیپٹر انکلوڈ کریں آئین کے اندر، جہاں پر لوکل گورنمنٹ کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک پورا چیپٹر موجود ہو، جس طرح سے پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. یہاں تک بات ہے بارشوں کی کہ بھائی بارشوں سے پہلے بارشوں کی تیاری کی جاتی ہے، بارش کے دن بارش کی تیاری نہیں کی جا سکتی. بارش کے دن 4 مہینے پہلے نالوں کی صفائی ہوتی تھی. ہمارے زمانے میں، میں جب پہلے سال آیا تھا تو بہت سارے مسائل تھے. کلفٹن پورا جو ہے وہ بھر گیا تھا، کے پی ٹی انڈر پاس میں اسٹارم واٹر ڈرین نہیں پڑی ہوئی تھی. لیکن ہم نے جب 48 دنوں کے بعد جب وہاں سے پانی نکالا تو پھر لوگ تو اسے بھول گئے، ہم نہیں بھولے. ہم نے اس کے بعد پورے سال بھر وہاں پر اسٹارم واٹر ڈرینز ڈالی، ہم نے وہاں پر کام کیا، اس کی وجوہات نکالی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جب اگلے سال جب بارش ہوئی تو پھر پورا کلفٹن اس کو انجوائے کر رہا تھا. انڈر پاس پہ پانی نہیں کھڑا ہوا، بات آئلینڈ میں پانی نہیں کھڑا ہوا. آپ آج بھی دیکھیں جا کر، ہم نے چائنیز کمپنی کو ہم لوگ لے کر آئے تھے اور ہم نے اسٹارم واٹر ڈرینز کلفٹن برج کے ساتھ لیفٹ رائٹ پہ ہم نے پری کاسٹ وہاں پر نالے بنائے. تو آپ کو پین لینا پڑتا ہے، جاگنا پڑتا ہے، پہلے سے اس کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. معذرت کے ساتھ جو ہے وہ شہر میں تمام لوگ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، ادارے ایک دوسرے پہ، پروونشل گورنمنٹ سٹی پروونشل گورنمنٹ پہ، تینوں حکومتیں فیل ہو گئی ہیں اور کرپشن اپنی عروج پہ. ان سے صرف ان کے پیٹرول کا بل معلوم کر لیں کہ بھائی
یہ ان کے پیسے کتنے خرچ ہو رہے ہیں, مہینے کا خرچہ کیا ہے فیول پہ اور لوگوں کی تنخواہوں میں, یہ پانی نالے صاف کرنے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے, تو آپ کو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن کہیں پر صفائی نظر نہیں آ رہی. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ بتا رہے ہیں ناظم کی حیثیت سے آپ نے پہلے سال میں یہ پین لیا, لیکن اگر ہم موجودہ میئر کراچی کو دیکھیں تو ان کا تو یہ ٹینیور مکمل ہونے والا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی جب بارشیں ہوئی ہیں تو اسی طرح کی صورتحال کراچی میں ہمیں دکھائی دی ہے. آپ سربراہ پاک سرزمین پارٹی ہیں, کیا بحیثیت سابق ناظم آپ نے ان حالات میں سندھ حکومت کو یا پھر میئر کراچی کو تعاون کی پیشکش کی ہے سر؟ نہیں, دیکھیے میں کس کیپیسٹی میں تعاون کی, وہ تو خود جو ہے ماشاءاللہ سے اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگی نا یہ والی بات. بھائی یہ تو خود حکمران لوگ ابھی کہاں سنتے ہیں کسی کی. 14 لوگ جو بجلی کے کرنٹ لگنے سے بچے مر گئے ہیں, لوگ مر گئے ہیں, لوگوں کی قربانی کے جانور جو ہے وہ مر گئے کرنٹ لگنے سے, 14 انسان مر گئے. کچھ فکر ہے کسی کو؟ کوئی شہر میں پوچھنے والا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو آپ کیا مشورے دیں گے, کیا بتائیں گے؟ نہیں, کوئی نہیں سننے کے لیے تیار ہے, مشورے لینے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی روح میں ہوتے ہیں, اپنے زوم میں ہوتے ہیں, اور آپ کو کسی کا مشورہ چاہیے. مصطفیٰ کمال صاحب, جب آپ آغاز میں آئے تھے مجھے آپ کی تمام تقاریر یاد ہیں سر. آپ پاکستان کی تکلیف لے کر, اس شہر کی تکلیف لے کر آئے تھے, تو آپ نے کہا کہ کوئی مشورہ دینا اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. سر اس بات کو سائیڈ میں رکھ کر بحیثیت سابق ناظم اگر آپ نے اس شہر میں اچھا کام کیا تھا تو آپ مشورے تو دے سکتے تھے, آپ بتا تو سکتے تھے کہ کیا کام کیا جا سکتا تھا, یا پھر آپ پریشرائز ضرور کر سکتے تھے. آپ 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے جب بارش کی پروڈکشن ہو گئی تھی, یقیناً آپ کو تمام معاملات کا تو پتا تھا, تو آپ اس پر تقاریر کر سکتے تھے, بات کر سکتے تھے. ہو سکتا تھا آپ کے پریشر سے صفائیاں ہو جاتی سر. نہیں, ہم نے تو 21 جولائی کے جلسے میں یہ ساری, جہاں تک باتوں کی حد تک بات ہے, تو بھئی ہم تو پریس کانفرنسز کر کے, جلسے جلوس کر کے, بیانات دے کر اپنی ہر بات میں مسئلہ بتاتا ہوں, اس کا حل بتاتا ہوں, میں مسائل بتاتا ہوں. جو مسائل آپ بتاتے ہیں, میں ہی وہ واحد آدمی ہوں جو ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جو صرف مسائل نہیں بتاتی, اس کا حل بھی ساتھ ساتھ بتاتی ہے. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے پانی کے مسئلے پر جو ہے وہ بلایا ہوا تھا, تو میں گیا نا وہاں چل کر, میں خود گیا, جا کر بات کی وہاں پر. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں کی کسی سے, یا نہیں کر رہے کسی سے بات, یا کسی کو مشورہ نہیں دے سک رہے. لیکن بھائی مشورے کو ماننے والا, سمجھنے والا بھی اس کو مانے اور سمجھے نا. پرائرٹیز کا فقدان ہے. نادان لوگ نہیں ہیں, جان بوجھ کر ایک ٹائم پر آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں, یا تو آپ پیسے کما لیں یا پھر آپ خدمت کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو لوگ ہیں ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی عیاشی, اپنے مزے, اپنے پیسے کمانے سے غرض ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اتنے اختیارات ضرور ہیں کہ وہ نالوں کی صفائی کر سکیں, اتنا پیسہ ضرور ہے کہ وہ جو ہے کچرا اٹھا سکیں, پانی دے سکیں. یہ غلط بات کرتے ہیں. اور اگر اختیارات نہیں تو 4 سال آپ نے خود کہا, 4 سالوں تک پھر کیوں لوگوں کی بددعائیں لے رہے ہیں, لوگوں کی کیوں گالیاں سن رہے ہیں؟ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. لوگوں کے پاس جا کر کہنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کا مینڈیٹ ہم واپس کرتے ہیں, یا تو ہمارے ساتھ سڑکوں پہ نکلو اختیار لینے کے لیے, یا پھر یہ مینڈیٹ واپس لو. اپنے کرپشن کرنے کے اختیارات ان کے پاس ہیں, لیکن لوگ مر رہے ہیں جس کا ان کو کوئی خیال نہیں. لیکن میں اس کو اگر کنکلوڈ کروں, اب میں اس کو قصوروار ان کو نہیں ٹھہراتا, اب لوگوں کا قصور ہے. انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ ڈٹائی سے وہ سارے کام کر رہے ہیں. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, خاموش کیوں ہیں؟ ظالم کے ظلم پر جو لوگ خاموش ہیں وہ ظالم کے ساتھی ہیں. اور کراچی کے لوگ, اگر جو لوگ بھی یہ اسی محلوں میں گلیوں میں گھوم رہے ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں ہم انہی سے مینڈیٹ لے کر آئے, آپ کو کیا مسئلہ, ہم تو انہی سے مینڈیٹ لے کر آئے, جن کے بچے مار رہے ہیں انہی سے مینڈیٹ لے کر آئے. تو اب فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے, حکمرانوں نے نہیں کرنا. فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے, اور کہ اگر انہوں نے اپنے بچے اسی طرح مروانے ہیں تو فبیا انہی کے ساتھ سیلفی کھنچوائیے اور انہی کو ووٹ دیجیے. اور اگر اپنے بچے اور اپنی نسلیں بچانی ہیں تو ان کو جو ہے وہ اپنی چوائسز پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. دیکھیے مصطفیٰ کمال صاحب, 2005 اور 6 کا کراچی اور اب 2019 کا کراچی کتنا مختلف آپ کو دکھائی دیتا ہے, اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں اب کتنا مزید وقت درکار ہوگا, اور کتنی لمبی پلاننگ کرنی پڑے گی کہ ان مسائل سے نکلیں, وہ چاہے کچرے کا مسئلہ ہو, چاہے سیوریج کا مسئلہ ہو, چاہے بارش کے بعد سڑکوں پر آ جانے والے یا گھروں میں گھس جانے والے پانی کا مسئلہ ہو. اوور نائٹ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو سکتی ہیں اگر کردار والے لوگ ہوں. آپ نے 2005 کا ذکر کیا, 2019 کا ذکر کر رہی ہیں آپ. کردار کی بات ہے. مجھے یاد, آج کل کی بات ہے نا, بارش ہو گئی, سب نے اپنی تصویریں کھنچوا لی, گورنر نے, وزیر نے, میئر نے, ادھر ادھر. اس کے بعد رات میں, شام میں 5 بجے کے بعد کوئی روڈ پر نہیں تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کہ نائٹ شفٹ کے لوگ آئے نہیں آئے.
مجھے یاد ہے مجھے کئی دن ہو جاتے تھے میں گھر نہیں جا سکتا تھا, کئی دن ہو جاتے تھے, اس لیے کہ کراچی اتنا بڑا ہے. میری ٹیم جو ہے وہ شفٹوں میں آتی تھی, 12 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی. مصطفیٰ کمال کی کوئی شفٹ نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ وہ پہلے والے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا, وہ شام والے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا, رات والے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا. صبح جب رات کو لوگ سوتے تھے تو مجھے دیکھتے تھے میں روڈ پر کھڑا ہوں کسی, جب صبح اٹھ کر کام پہ جاتے تھے جب مجھے دیکھتے تھے. آپ کو پین لینا پڑتا ہے, آپ کی اونرشپ ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کا ملک ہے, آپ کا شہر ہے, اور وہ اسی وقت لے سکتے ہیں جب آپ حرام نہیں کھا رہے ہو. جب آپ حرام منہ میں آپ کے جا رہا ہو نا آپ کے خون میں, تو پھر آپ کو بستر نہیں چھوڑنے کا دل چاہتا ہے. حرام کمانے والے لوگ لوگوں کی خدمت رات نہیں جاگ سکتے. لیکن ہم نے بہت ساری این جی اوز اس شہر میں دیکھی ہیں. میں فکسٹ کا آپ سے تذکرہ کر دیتی ہوں, اس کے علاوہ 2-3 اور این جی اوز دیکھی ہیں جو شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں, نکلتی ہیں, صفائی مہم پہ لگ جاتی ہیں, اگر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اس پر نکل جاتی ہیں. تو پاک سرزمین پارٹی کے لیے, خاص طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے جو کراچی کے لیے اتنا کچھ کر چکے ہیں, کیا ضروری ہے کہ آپ کو نیشنل اسمبلی میں یا پھر صوبائی اسمبلی میں اگر آپ کے پاس مینڈیٹ ہو اس کے بعد ہی کام کیا جائے؟ کیا ویسے ہی نہیں نکلا جا سکتا اپنی ٹیم کے ساتھ؟ دیکھیے ویسے نکل کر میں اپنی تصویریں تو کھنچوا لوں گا, میری خبر تو آ جائے گی, لیکن کراچی کا مسئلہ ابھی بھی نہیں حل ہوگا. اور میں جو ہے وہ ڈرامے بازی کا قائل نہیں ہوں. دیکھیے میں آپ کو صرف سمپل ایک کیلکولیشن دے دوں. فرض کریں کچرے کی بات ہے, 12,000 ٹن گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے روزانہ, 12,000 ٹن. تقریباً ہزاروں میں مشینریز لگتی ہیں, اور اس کو کچرے کو اٹھا کر جا کر پھینکنا ہے گوون پاس پہ اور جام چاکروں پہ. 6 گھنٹے کا سفر ہے کسی بھی ایک سینٹر پوائنٹ سے. مجھے بتائیے کس این جی او کے پاس اتنی پاور ہے, کس پرائیویٹ آرگنائزیشن کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ روزانہ 12,000 ٹن گاربیج اٹھا کر لینڈ فل سائٹ پہ پھینکے؟ ہاں میں اگر اپنے لوگوں کے ساتھ نکلوں, ڈرامے بازی چلی ہو ساری, یہ جو میں دوسروں کو نہیں کہہ رہا, خیر میں ویسے آپ کو ایک جنرل بات کر رہا ہوں, تو آپ کے کیمرے لے کر نکلوں, ایک گلی سے اٹھا کر کچرا دوسری گلی میں پھینکوں, اس کے بعد اپنی تصویریں کھنچوا کر جا کر سو جاؤں, اگلے دن پھر کچرا جمع ہوگا. یہ کام این جی اوز کا نہیں ہوتا, یہ کام کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کا یہ کام نہیں ہے, لیکن جن کے پاس اختیارات اس وقت ہیں, وہ چاہے سنگم, وہ چاہے میئر کراچی ہوں, ان کا کام ہے, جنہوں نے فی الحال تو ہم نے دیکھا کہ کچھ نہیں کیا, جس کی وجہ سے شہر کی یہ تباہ حالی ہے صرف 2 روز کی بارش کے بعد. مصطفیٰ کمال صاحب بہت بہت شکریہ, اپنی رائے دے رہے تھے آپ کراچی کے مسائل کو لے کر. مزید بھی اس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے, لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے ساتھ ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. آج پروگرام میں ہم بات کریں شہر کراچی کی صورتحال کو لے کر. اس وقت وہ چاہے ہم سندھ حکومت کو دیکھیں, یا چاہے پاکستان تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن میں اس کو دیکھیں, یا پھر متحدہ قومی موومنٹ کو دیکھیں, یا پھر پاک سرزمین پارٹی کو دیکھیں, تو تمام لوگ شہر کے مسئلے کو لے کر بات تو کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر تنقید تو کر رہے ہیں, لیکن حل شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ اس شہر کا بڑا مسئلہ جو مسلسل بڑا ہو جاتا ہے, اور جب بھی کبھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, جب بھی کبھی بارش ہو جاتی ہے کبھی کبھی اس شہر میں, تو پھر جو بے حالی ہوتی ہے اس شہر کی وہ کیسے حل ہوگی, کس طرح سے کام ہونا چاہیے, کیسے منصوبہ بندی ہونا چاہیے, اس کا جواب کسی کے پاس موجود نہیں ہوتا. جیسے کہ ہمارے جو حکومتی ممبران ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ کام ہو رہا ہے, لیکن کتنا کام ہو رہا ہے, جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے, جو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, وہ تو کچھ اور ہی منظر دکھا رہی ہے. فیصل شکیل بیورو چیف ہیں کراچی کے, ساتھ موجود ہے سما ٹی وی سے. فیصل, سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا پروگرام کا پہلا حصہ, ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے تھے, گورنر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ بھی موجود تھے, تو تمام لوگوں کی جانب سے شہر کے مسئلے کی نشاندہی تو کی گئی, وہ تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن حل کسی کے پاس ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آلموسٹ مسئلہ حل ہو چکا ہے, صفائیاں ہو رہی ہیں. کیا واقعی آلموسٹ مسئلہ حل ہو چکا ہے؟ شہر کیا منظر پیش کر رہا ہے ابھی باہر؟ کرن, یہ تو سفید جھوٹ ہے کہ مسائل حل ہو چکے ہیں. اگر مسائل حل ہو چکے ہوتے تو یہ مسائل ہمیں آج نہیں دکھائی دے رہے ہوتے. اگر آپ شہر میں نکلیں, صرف اور صرف شہر کی آئی چندری کا روڈ, اس کے علاوہ بولٹن مارکیٹ, مزار قائد, لیاقت آباد, ناظم آباد اور گلستان جوہر, گلشن اقبال دیکھیں تو وہاں سڑکیں منہ بول رہی ہیں. مطلب آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کس پریشانی میں شہری, بالکل سڑکیں خود چیخ کے بتا رہی ہیں کہ یہاں پر کتنا کام ہوا ہے, کتنے نالے صاف ہوئے ہیں. اگر نالے صاف ہوئے ہوتے تو یہ صورتحال نہیں ہوتی. گجر نالہ دیکھ لیں آپ,
وہ وہی مسئلہ آج پہلی دفعہ یہ مسئلہ نہیں ہوا، ہر برسات میں یہ مسائل ہوتے ہیں اور اس مسائلوں کو ہم نشاندہی بھی کرتے ہیں اور خود یہ حکمراں جانتے بھی ہیں، لیکن یہ مسائل حل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہر برسات میں یہی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ خاص طور پہ جو برسات ہوئی ہے اللہ اللہ کر کے، لیکن اب یہ تھڈو ڈیم اللہ اللہ کر کے، نماز استسقاء ادا کر کے، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے برساتی ہے۔ فیصل معاف کیجئے گا، میں آپ کو قطع کلامی کر رہی ہوں، آپ کو میں یہیں سے ہی آپ اپنی بات کو کیجئے گا۔ عالمگیر خان صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں۔ عالمگیر خان صاحب، پرسوں دیکھا ہم نے بڑا لڑائی جھگڑا بھی ہوا، کراچی شہر کا مقدمہ آپ لڑ رہے تھے، احتجاج آپ کر رہے تھے، یہ سب کچھ ہوا، گتھم گتھا بھی ہوئے، گرفتاریاں بھی ہوئی، لیکن کراچی میں تبدیلی نہیں آئی اور تبدیلی آ ہی نہیں رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہی وجوہات ہیں کہ مجھے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر صرف ایک لڑائی سے تبدیلی آتی، صرف جو ہے ایک احتجاج سے تبدیلی آتی تو بہت پہلے آ چکی ہوتی، لیکن آپ میڈیا کو جو ان پہ پریشر ہے وہ ایک مستقل بنانا پڑے گا، ان کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا، ان سے مستقل۔ اب دیکھیں، پرسوں احتجاج کی وجہ سے جو میڈیا نے پریشر بنایا تو کام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن سعید غنی کل صبح 10 بجے سے سڑکوں پہ نکلا ہوا تھا، وہ جو بھی کر رہا تھا، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے دفاتر سے باہر تو نکلے۔ مقصد یہ کہنے کا کہ یہ بات ان صاحب محترم نے بالکل ٹھیک کہی کہ یہ برسات کا ویٹ کرتے ہیں، یہ ری ایکٹیو اپروچ کیوں رکھتے ہیں، پرو ایکٹیولی کیوں نہیں چیزوں کو پہلے سے ڈٹرمائن کر کے اس پر کام کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اور اسی کے سوال کے لیے میں ان کے دفتر کے باہر احتجاج کرنے گیا تھا، تو بجائے جواب دینے کے انہوں نے اپنی پولیس کو استعمال کر کے بدماشی کی ہمارے اوپر، ہمارے لوگوں کو مارا بھی اور اریسٹ بھی کیا۔ تو جواب سے بھاگتے ہیں اور پھر جو ہے تشدد اور وائلنس کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا عالمگیر، آپ کے پاس شہر کے مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو مسئلے کا حل ہے وہ ایک ہے کہ یہ ایک منسٹری نے، لوکل باڈیز کی منسٹری نے تمام ادارے اپنے پاس لیے ہوئے ہیں، تمام وسائل اور فنڈ ایک بندے کے پاس ہیں، اور آپ کے ڈی اے لے لیں، ایس بی سی اے لے لیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ لے لیں، سڑکیں لے لیں، پارکس لے لیں، یہ سب ان کی اپروول کے بغیر ہوتا نہیں ہے، اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ لے لیں، یہ سب ان کے پاس ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نالے ندیاں جو ہے وہ ڈی ایم سی اور کے ایم سی کے پاس ہے۔ او بھائی، جب پیسے نہیں دو گے کے ایم سی ڈی ایم سی کو تو وہ کیسے خود سے صاف کریں گے؟ باتیں کر کے صاف کریں گے؟ پیسوں سے وسائل ملتے ہیں پھر صفائی ہوگی، پیسے یہ دیتے نہیں ہیں۔ ہمارا میئر اتنا بے اختیار ہے کہ 2 کروڑ سے اوپر کا ٹینڈر وہ نہیں کر سکتا، اس میں بھی جو پیسہ اس کو ملتا ہے، جو بجٹ میں ایلوکیٹ ہوتا ہے، آدھے سے زیادہ تنخواہوں میں نکل جاتا ہے۔ تو ان کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا، میئر کراچی کو بھی اور وزیر بلدیات کو بھی، ایک تو اداروں کی تقسیم صحیح سے کی جائے اور ریونیو جنریٹنگ ادارے کے ایم سی کے حوالے کیے جائیں تاکہ وہ اپنا ریونیو خود جنریٹ کر سکے، اور یہ ایک بندے کے ماتحت سارے جو ادارے کیے ہوئے ہیں، نہ ادارے چل پا رہے ہیں۔ عالمگیر، آپ نے کہا کہ جو محکمے اپنے انڈر لیے ہوئے ہیں انہوں نے، اگر ان محکموں پہ قابض بھی ہیں اور اگر ان محکموں کو چھوڑ دیتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا حل نکل جائے گا، یا بجائے اس کی کہ الزامات لگائے جائیں کوئی مسئلے کا حل، مسئلے کو جڑ سے پکڑا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ان کو کام بانٹنا ہوگا۔ ابھی انہوں نے خود جو ایک منسٹری کے اندر سارا کنسولیڈیٹ کیا ہے، اس سے اپنے لیے یہ مسائل بڑھا رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اداروں سے پیسہ ملتا ہے، ان کو کرپشن کے ذرائع بڑھ جاتے ہیں ادارے جب ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لوگوں کو بھرتی کر پاتے ہیں یہ لوگ جب ادارے ان کے نیچے ہوتے ہیں، اپنی سیاسی بھرتیاں کرتے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ کہوں کہ وزیر بلدیات کو سوچنا ہوگا کہ اتنے ادارے ان سے مینج نہیں ہو رہے، یہ ادارے بانٹ دیں، یہ کے ایم سی کے زیر اثر لے بالکل ٹھیک ہے عالمگیر صاحب، اور اسی وجہ سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ صحیح آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوتے، ہم ان سے بات کرتے اور کچھ ان سوالوں کا اور کچھ میرے سوالوں کا میں ان سے ضرور جواب لیتی، لیکن کیا کیجئے کمٹمنٹ کرنے کے بعد آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے سعید قری صاحب۔ فی الحال وفاقی وزراء علی زیدی صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، بات سنوا دیتے ہیں۔ جب ان کا یہ خط آیا، خالد بھائی ہم کیبنٹ میں تھے، پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ڈائریکشنز دیں کہ فوراً سے پیشتر یہ بالکل کراچی کو بے حال نہیں چھوڑ سکتے ہم اب یہ بیٹھ کے نہیں سوچ سکتے کہ جی سندھ حکومت کبھی اٹھے گی اور وہ جیکٹ پہن کے پورے شہر میں 2 دن سے گھوم رہے ہیں، ان کے گھومنے سے یا کسی ایم این اے کے ایم پی اے کے گھومنے سے گٹر نہیں کھل جاتے، یہ پہلے سے ایک پلان کر کے کرنا چاہیے تھا۔ جب ان کا لیٹر آیا
تو اس کے لیے آپ کو اکوپمنٹ کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کو مین پاور کی ضرورت ہے, ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. تو میں نے چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, میں نے ان سے بات کی, ان سے درخواست کی ہے. کل شام کو وہ میرے ساتھ کراچی جا رہے ہیں. میں نے ڈی جی ایف ڈبلیو او جنرل نام سے بات کی, وہ باہر ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ اس کا ایک پرماننٹ سولوشن بنائیں, کیونکہ یہ کرتے آئے ہیں. اس وقت تو وہ سب ہماری ہیلپ کرنے کو اب تیار ہیں. کرنی پڑے گی, مجبوری میں ان سے ہیلپ لینی پڑے گی. ہم سب مل کے میئر کے شانہ بشانہ اب ہم یہ کراچی کی جو یہ ایمرجنسی سچویشن ہے کوشش کریں گے کہ جتنی ہم ہینڈل کر سکیں وہ کریں. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اس وقت جو 38 اسٹرام ڈرینز ہیں, جو ڈرینز بنے ہوئے تھے کہ جب بارش کا پانی آئے وہ بہہ جائے, وہ سارے کے سارے چوک تھے, کچرے سے بند تھے. اکثر آپ کی ٹی وی چینلز کے اوپر میرے پاس آج ایک ویڈیو بھی آئی ہے صبح کہ بچے کچرے میں گر کے غائب, ان کی لاشیں بھی نہیں ملتی, وہ اتنا کچرا جمع ہو گیا, وہ دلدل بن گیا ہے. گٹر میں گر گئے بیچارے معصوم بچے 2-3 سال کے غائب. اس وقت جی ہائی پریشر ایریاز کراچی کے جو ہیں ان 38 اسٹرام ڈرینز میں سے, وہ میں اس کی لسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. قیوم آباد کا جو ڈرین ہے جو یہ محمود آباد نالہ کہلاتا ہے, یونیورسٹی روڈ, عائشہ منزل پہ تباہی ہے, کراچی ایڈمن سوسائٹی, ناظم آباد, گجر نالہ, لیاری ندی میں سیلاب جیسا سما بن گیا ہے. منظور کالونی اگین وہ قیوم آباد کے ساتھ ہے, محمود آباد کا میں نے ذکر کر دیا, چاکور نالہ, اورنگی نالہ, پی سی ایچ ایس نالہ اور سلجھ بازار نالہ, یہ سارے ان میں فلڈ ہو گیا ہے اور یہ پانی اب سارا روڈوں پہ آ رہا ہے اور بلکہ لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے. تو اب کل ہم جائیں گے کراچی. میں نے جتنے ادارے ہیں جن سے ہم مدد لے سکتے تھے میں نے کچھ نام آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور لوگوں سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. اور کل ہم بلکہ کوشش کریں, اور آلریڈی مجھے پتہ ہے کہ آلریڈی وہاں پہ کئی جگہ پہ کام ہو رہا ہے, وہ فوج لگی ہوئی کام کر رہی ہے, لیکن انہوں نے کیونکہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ اداروں کی بالکل نہیں کی تو مجبوری میں اب نالے بھی اور لوگوں کو ایمرجنسی میں نکالنے میں بھی آپ کو فوج کی مدد لینی پڑتی ہے, جو کہ وہ کرتے رہے ہیں, ہمیشہ کرتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ کراچی اس ملک کی شہ رگ ہے, کراچی اس ملک کا فائنینشیل سینٹر ہے. کراچی چلے گا تو ملک چلے گا, کراچی بند ہوگا تو پاکستان میں کو نقصان ہوگا. کراچی میں پورٹ ہے, کراچی میں انڈسٹریل ایریا ہے. کراچی کو فیڈرل گورنمنٹ کبھی بھی بے حال نہیں چھوڑے گی. جس حال میں کراچی ہے اس کو ہم نے بدلنا پڑے گا. میں چاہوں گا کہ خالد بھائی اب آپ تھوڑی بات. معزز صحافی حضرات السلام علیکم. کل شام کو اسی وقت میں اپنے حلقے میں اور کراچی کی گلیوں میں گھوم رہا تھا اور اپنے سامنے لیاقت آباد اور ناظم آباد کے گھروں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا تھا. کراچی جو آج بھی کراچی اور سندھ کے شہری علاقے جو گزشتہ 11 سال سے معاشی دہشت گردی کا شکار ہے, کراچی اور سندھ کے شہری علاقے جو 11 سال سے پیپلز پارٹی کی معاشی دہشت گردی کا شکار ہے. اور یہ صرف نالائقی اور نااہلی نہیں ہے, یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی جا رہی ہے. کراچی میں ہر اس اعتبار میں جس میں کہ خود مختار قسم کی بلدیاتی حکومتیں رہی ہیں, کراچی کی تعمیر بھی ہوئی ہے. کراچی کے K2 سے لے کے K4 تک کے منصوبے اسی ادوار میں ان کی منصوبہ بندی ہوئی ہے جب وہاں پر پوٹنٹ بلدیاتی نظام رہا ہے. آج کیا کراچی کو کسی امداد کی ضرورت ہے؟ جواب ہے نہیں, کیونکہ اس 11 سال میں صرف صوبائی ٹیکس کی مد میں کراچی نے 2.25 ارب دیے ہیں سندھ گورنمنٹ کو, اور فیڈرل گورنمنٹ سے اس کو تقریباً 4.25 ارب ملے ہیں. یعنی سندھ گورنمنٹ کو
सिंध के अली जैदी साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कराची के मसले को लेकर। कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के घूमने से मसाइल का हल नहीं निकल सकता, नाले कचरे की वजह से बंद हैं और अब घरों में पानी आ रहा है। कल हम कराची जा रहे हैं, कराची चलेगा तो मुल्क चलेगा, कराची बंद होगा तो मुल्क को नुकसान होगा। वफाक को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि कराची पिछले 11 सालों से पीपल्स पार्टी की माशी दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है। प्रोग्राम में आगे चलकर मैं ज़रूर बात करूंगी कि एक जानिब गवर्नर साहब कह रहे हैं कि वफाक के पास इख्तियारात नहीं है कि वो यहाँ पर अमल दखल करे, और दूसरी जानिब अली जैदी साहब कह रहे हैं कि वफाक को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो कैसे ये किरदार अदा किया जाएगा? लेकिन उससे पहले कोयटा से एक बहुत अफसोसनाक खबर आ रही है। लियाकत बाजार यहाँ धमाका हुआ है, 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर आ रही है, कोयटा से लियाकत बाजार के करीब धमाका हुआ है, 4 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। शाह हुसैन तरीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेती हूँ। शाह हुसैन बताइए। शाह हुसैन तरीन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे तफसील से आगाह कीजिएगा। ये कोयटा में लियाकत बाजार में हुआ है धमाका और 4 अफराद जो अब तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक कि जाँ बहक हो गए हैं, और ये मनाजर भी वहाँ के हैं क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है यकीनन अफरा तफरी फैल जाती है, लोग अपनी जानें बचाने के लिए आसपास भाग रहे होते हैं और कुछ देर बाद फिर रेस्क्यू करने के लिए लोग दोबारा से एक तरफ जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये लियाकत बाजार के मुझे मंजर जो मैं नाज़रीन को इस वक्त दिखा रही हूँ, करीब ही धमाका हुआ है, 4 अफराद अपनी जान से चले गए। शाह हुसैन तरीन आवाज आ रही है तो अपडेट कीजिए। लियाकत बाजार के कार्नर पे धमाका हुआ है तो ये सिटी थाने के बिल्कुल करीब हुआ है, और सिटी थाना के यहाँ से करीब है, और यहाँ एक पुलिस वैन खड़ी है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस वैन को ही निशाना बनाएगी क्योंकि पुलिस की गाड़ी को बड़ा नुकसान पहुंचा। पुलिस की गाड़ी का अगला हिस्सा जो है वो तकरीबन इंजन वाला साइड वो तबाह हो गया। इसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक यहाँ से तकरीबन 12 अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं। इसके अलावा अनकतों की भी इत्तलात है, मगर ये कंफर्म नहीं हुई कि उसमें कितनी हलाकतें हुई है। जख्मियों में पुलिस के एहलकार भी शामिल है, और ये धमाका ऐसे वक्त में हुआ है यहाँ पे मिजान चौक पे, क्योंकि अभी ईद करीब आ रही तो लोग काफी रास्ता ये लियाकत बाजार कोटा का मेन जो मरकज है, शॉपिंग सेंटर है, मेन मरकज है, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए आते हैं। तो आज भी शाम के वक्त में जब रश अपने पीक पे था उस वक्त यहाँ पे एक पुलिस के ड्राइवर को निशाना बनाया गया, और इसमें जो काफी तादाद में बंदे जख्मी हुए हैं जिनको सिविल अस्पताल कोटा मुंतकिल किया गया है, और यहाँ पे इनको ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया। बाद इस वक्त यहाँ पुलिस के बुकी भारी पहुंची हुई है, फ्रंटियर कोर्ट की भी नफरी पहुंची हुई है। ठीक है शाह हुसैन तरीन, तो कोयटा को मुसलसल बेअमन रखने के लिए कोशिशें दुश्मन की जानिब से, ये मज़मूम कोशिशें मुसलसल की जा रही हैं। एक बार फिर कोयटा दहशतगर्दी का शिकार हुआ है, लियाकत बाजार में धमाका हुआ है, इसके करीब पुलिस वैन खड़ी हुई थी और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि शायद इसी पुलिस वैन को ही निशाना बनाया गया है, जिसका अगला हिस्सा पूरी तौर पर हम देख रहे हैं कि तबाह हो चुका है। इससे पहले एक बात करी थी कराची की सिचुएशन को लेकर, क्या हाल हुआ वह फैसल शकील साथ मौजूद हैं, अहमद रहमान खान भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, इससे पहले कि मैं आपकी जानिब आऊँ, अहमद रहमान, सादी टाउन में आप मौजूद हैं, और सादी टाउन ये वो इलाका है, इससे पहले भी जब हमने बारिश देखी है तो ये मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद इस सूरत हाल पर हो जाता है कि ये मुकम्मल तौर पर पानी हो चुका होता है, यहाँ चलने फिरने में मुश्किलात होती हैं और फिर पाक फौज को आकर रेस्क्यू करना पड़ता है। एक बार फिर बारिश हुई, एक बार फिर सादी टाउन डूब गया। आती हूँ अहमद आपकी जानिब। फैसल, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। जी बिल्कुल, ये सादी टाउन पहली दफ़ा नहीं, ये तीसरी दफ़ा ये वाक़या हो रहा है। 2 बार पहले सादी टाउन डूब चुका है और यहाँ पे जो है अमवात भी हुई हैं, लोगों का सामान, घर, सब चीज़ें ख़राब हुई है। ये सब कुछ हो जान के भी जो है अफसोसनाक ये सूरत हाल है कि सिंध हुकूमत आंखें बंद किए हुए है, और अब कहते हैं सब दौरे होते हैं, सिर्फ दौरे करते हैं, वक्ती तौर पे कहा जाता है हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी मैं तमाम बातें सुन रहा था तो सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च होता है, कोई कराची के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहा है। कहाँ नाले, शहर को आप देख लें, गिडाप टाउन, मैं आपको बताऊं गिडाप टाउन जहाँ से पीपल्स पार्टी कामयाब होती है वो आधे से ज़्यादा डूब गया है, वहाँ पर अभी पहुँचे नहीं है लोग, अभी अब पहुँचेंगे, आहिस्ता आहिस्ता खबरें आएंगी तो पता चलेगा कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो थड्डो डैम है वहाँ से पानी का रैला निकलना शुरू हो गया है, वो कब तबाही मचाएगा गुलशन इलाही, गुलशन करीम, सादी टाउन, ये इंतहाई खतरा है इस वक्त। अगर अभी इंतजाम किए जाएं, बिल्कुल ये तमाम इलाके जो है वो इस वक्त जद में है, और यहाँ पर रेस्क्यू टीमें अभी फ़ौरन पहुँचें, काम करें, लोगों को यहाँ से मुंतकिल करें महफूज मुकामात पर। यहाँ पर अगर नहीं किया जाता तो मैं आपको बताऊं कि कल मज़ीद जो है अफसोसनाक खबरें आएंगी।
تو اس وقت صرف اور صرف ابھی جو موجودہ حالات ہیں ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو مشکل سے نکالنے کی ضرورت ہے. یہ تمام کام پہلے ہونے چاہیے تھے جو نہیں کیے گئے. یہ سب جانتے ہیں, تمام حکمران جانتے ہیں, MQM جانتی ہے, پیپلز پارٹی جانتی ہے, PTI جانتی ہے کہ کراچی کے کیا مسائل ہیں. کراچی میں جب برسات ہوتی ہے کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے, کون سے نشیبی علاقے ہیں جہاں پر آبادیاں ڈوب جاتی ہیں, گجر نالے کا حال سب کو پتہ ہے. ساری چیزیں سب کو پتہ ہے, صرف اور صرف سیاست کی جاتی ہے, ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں. ابھی بھی دیکھ لیں وزٹ کیے ہیں, ایک طرف میئر کراچی نے وزٹ کیا ہے, اس نے اپنے الزامات لگائے, ایک طرف جو ہے سعید غنی صاحب نے وزٹ کیا ہے, انہوں نے اپنے الزامات لگائے. سعید غنی صاحب کا آپ نے تذکرہ کر دیا فیصل, تو مجھے لگتا ہے کہ تمام انتظامات کے ساتھ ساتھ جو ایک ہم غلطی کر رہے ہیں نا, ہمیں اپنی سمجھ کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا سعید غنی صاحب فرما رہے تھے کہ گھر گھر پانی پہنچائیں گے, تو وہ شاید اس جانب اشارہ کر رہے تھے کہ کراچی کے ہر گھر میں پانی پہنچائیں گے تو وہ اس طرح سے پانی پہنچائیں گے, اور اس کے بعد نکالیں گے کیسے, اس کا نہ آپ کو پتہ ہے, نہ سندھ حکومت کو پتہ ہے, نہ میئر صاحب کو. زبانی جمع قج بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے, عوام متاثر ہو رہے ہیں. احمر, سادی ٹاؤن میں آپ موجود ہیں, اور سادی ٹاؤن میں ایک بار پھر ہم وہی منظر دیکھیں گے جو اس سے پچھلے سالوں میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں. جی بالکل کرن, ہم جو ہے وہ بس سال گزرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. 2 سال قبل بھی جو ہے وہ ہم یہاں پر کوریج کر رہے تھے, اور یہی صورتحال تھی کہ پانی, برساتی پانی جو ہے وہ نہ صرف سادی گارڈن میں جمع ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ سادی ٹاؤن میں بھی داخل ہو گیا تھا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ جتنا بھی برساتی پانی یہاں پر آیا ہے, سادی گارڈن کا جو نالا ہے اس میں جو ہے وہ پانی جمع ہو رہا ہے. لیکن اگر اس نالے سے پانی اوور فلو کرتا ہے تو پھر وہ سادی ٹاؤن کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے گا. ابھی بھی جو ہے وہ اب اس نالے کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے. مسلسل جو ہے وہ پانی جو کہ ہائی وے سے, موٹر وے سے جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے, وہ مسلسل اس میں جو ہے وہ آ رہا ہے اور اسی نالے میں جا کے جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے. تو اگر اسی رفتار سے پانی آتا رہا اور اسی نالے میں پانی جمع ہوتا رہا تو پھر یہ اوور فلو کر جائے گا, اور اس کے اوور فلو کرنے سے دوبارہ جو ہے وہ سادی ٹاؤن جو ہے وہ متاثر ہوگا. سادی گارڈن میں بھی جو ہے وہ کرن کچھ گھر یہاں پر موجود ہیں, لیکن ان گھروں میں جو ہے وہ دفاتر قائم ہیں اور بہت کم رہائش ہے, اور وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہاں سے گھر جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ بھی واقف تھے اس بات سے کہ بارش ہوگی اور پھر یہی سب کچھ ہوگا کہ پانی جو ہے وہ یہاں پر بھر جانا ہے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. کیا سمجھتی حد تک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل, 2 سال پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ یہاں اتنا کہ ایک پورشن تک پورا پانی آ گیا تھا. لوگ مطلب کہ مجبوری میں کافی سستے گھر بک گئے تھے, اور جبکہ یہاں پہ پلاٹ کی قیمت پتہ کی جائے تو وہی ٹھیک ٹھاک مہنگی ہوتی ہے. جی دیکھیں, لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ قیمتیں یہاں پر بہت ہیں, لیکن وسائل جو ہے وہ دیے نہیں جا رہے ہیں. یہاں پر پرووائڈ فیسلٹیز جو ہے وہ نہیں کی جا رہی ہیں. اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں, ہم نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تھا, تو اس وقت تمام شہر کے صورتحال, تمام علاقوں کی صورتحال ایک سی ہے. چاہے آپ ڈیفینس چلے جائیں تو وہاں پہ خیبان شہباز میں بھی رات میں پانی بھرا ہوا تھا. آج ہم سادی گارڈن میں کھڑے ہیں تو یہاں پر بھی پانی بھرا ہے. جیل چورنگی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر پانی بھرا ہوتا ہے. گلستان جوہر, گلشن اقبال, کسی علاقے کا حال جو ہے وہ مختلف نہیں ہے. کرن, اس وقت بھی آپ دیکھیں گے تو میں اس وقت پانی میں کھڑا ہوا ہوں. یہ سادی گارڈن ہے, اور اس وقت بھی ہم یہاں پہ پانی میں کھڑے ہوئے ہیں. پانی سادی گارڈن تک جو ہے وہ آ چکا ہے, اور اسی کے نالے میں جو ہے وہ اس وقت یہ پانی بہایا جا رہا ہے. اگر یہ نالا اوور فلو کرتا ہے تو پانی جو ہے وہ سادی ٹاؤن کی طرف بڑھے گا, جہاں پر بہت رہائش ہے. بات آپ نے بتائی وہ یہ کہ لوگ یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں, سستے داموں اپنا گھر بیچ رہے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی موجودہ حکومت پر اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں جو مسائل کا سامنا انہیں کرنا پڑا کہ آگے آنے والے سالوں میں ان مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومت کچھ کر سکے گی. اسی لیے لوگ بیچارے اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, تشویشناک بات ہے. بشیر لاکھانی صاحب ابھی وسائل پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ بشیر صاحب. بارش کے بعد کراچی کا یہ حال نیا نہیں ہے سر, مسئلہ بہت پرانا ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں کرن, بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ گندے پانی کے نکاسی اور برساتی پانی کی نکاسی کا نظام بالکل الگ ہوتا ہے. یعنی سیوریج اور ویسٹ واٹر جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ, ان کا ٹرانسمیشن, اس کا نظام بالکل الگ ہوتا ہے, اور اسٹارم واٹر ڈرینیج کا, برساتی کا الگ ہوتا ہے. ہمارے ہاں کراچی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نکاسی کا نظام برساتی پانی کا بنایا ہوا موجود ہے. لیاری ندی, ملیر ندی, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 17 تقریباً بڑے برساتی نالے, ندیاں, یا 38 تقریباً 37-38 کہلاتے ہیں چھوٹے بڑے بڑا کر. ان سب کا یہ ایک نظام موجود ہے کہ جس کے ذریعے برساتی پانی کی نکاسی ہوتی ہم نے. اور یہ اس پانی کے نکاسی کا نظام سیوریج کے نظام سے بالکل مختلف ہے, جو کہ سیوریج کا کلوز کنڈیوٹ ہوتا ہے, پائپس میں ہوتا ہے, اس کی پریشر زیادہ ہوتا ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ
1960 और 70 की दहाई में हमारे KDA के इंजीनियर्स ने इस कुदरती पानी के निज़ाम को बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज कर लिया था, डिजाइन कर लिया था और सेट कर लिया था। लेकिन फिर हमारे लोगों ने अपनी नाअहली की वजह से बड़ी मेहनत के साथ इस पूरे निज़ाम को तबाह किया है। और ये जो पूरा निज़ाम अब इस तरह तबाह हो चुका है कि जहां भी कोई बारिश का वो सीवरेज के निज़ाम में कोई खराबी पैदा हुई, कोई लाइन चौकी, कोई मैनुअल बंद हुआ, हमारे लोगों ने उसको डाइवर्ट कर लिया बरसाती नालों के पर। अब नतीजा ये कि हम बरसाती नाले शहर में सारे के सारे गंदे पानी के नाले बन चुके हैं। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब ये सीवरेज का पानी जब सीवरेज इन बरसाती नालों से गुजरता है तो चूंकि ये बहुत चौड़े होते हैं, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी कम होने की वजह जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसमें हैं वो बैठना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा ये जो हम हर साल सफाई रोड पेश इसलिए आती है कि चूंकि दे आर नॉट मेंट फॉर सीवरेज फ्लोज। अगर ये बरसाती पानी के लिए बने होते तो इसमें से हम वेस्ट वाटर को सीवेज को गुजारना नहीं चाहिए हमें। और ये निजाम मौजूद है कराची में अलग अलग, लेकिन हमने चूंकि इनको मिक्स कर दिया है, उसका नतीजा ये है। बिल्कुल ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि 60 और 70 की दिहाई में ये बेताम कराची के लिए बना हुआ था, लेकिन फिर अपनी नाअहली के बायस ही इस निज़ाम को बर्बाद कर दिया है। होना तो ये चाहिए था कि ये निज़ाम मजीद बेहतर होता, मजीद शहर के लोगों के लिए रिलीफ का बाइस बनता, लेकिन हुआ यह है कि परेशानी का बाइस बन गया है। और इंतजामी गफलत के बाइस न सिर्फ कराची का हाल बुरा है बल्कि हैदराबाद वालों को भी एक बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा है। शहर के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं, बारिश का पानी सड़कों पर क्या घरों में भी है। लतीफ़ाबाद हो गया, हुसैनाबाद हो गया, कई फीट यहाँ पर पानी है। लमदार चौक, नसीम नगर, ओल्ड वैदत कॉलोनी, अब्दुल्ला टाउन, जितने इलाके में आपको गिनवाती जाऊँ, कोई ऐसा इलाका इस वक्त हैदराबाद का भी नहीं है कि जहाँ बारिश का पानी बड़े सुकून और आसानी के साथ निकल गया हो। पवन कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। पवन, हैदराबाद के लोग भी ऐसे ही रो रहे हैं, ऐसे ही आओ बुका कर रहे हैं जैसे कराची वाले बेचारे? जी बिल्कुल, यकीनन किरण आप दुरुस्त फरमा रही हैं। जिस तरह कराची वाले कोई शिकायत है हुकूमत से, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे और जो मुतलका जो अफसरान हैं उनसे, तो इसी तरह हैदराबाद के जो लोग हैं वो भी काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एक तो 2 रोज़ पहले बारिश हुई थी तो उसने ही काम उतार दिए थे और घरों में पानी दाखिल हो गया। मुख्तलिफ इलाके जिस तरह आपने नाम लिए इलाकों के, उन इलाकों में इतना पानी है कि ना तो वहाँ गाड़ी जा सकती है, ना तो वहाँ बाइक जा सकती है, इवन कोई पैदल भी नहीं जा सकता, इतनी जो है बुरी कंडीशन हो चुकी है। और दूसरी तरफ आज तकरीबन शाम में जो है 10 मिनट मूसलाधार बारिश हैदराबाद में हुई है, जिसके बाद जो है मज़ीद पानी में इजाफा हो गया है। तो इसी तरह मैं आपको बता दूं कि जिस तरह इलाकों में पानी भरा हुआ है तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हुकूमत गवर्नर अपना वज़ीर आला सिंध ने भी हैदराबाद का गुज़िश्ता रोज दौरा किया था। दौरा भी बिल्कुल ठीक है, ये दौरे ही तो हो रहे हैं। तो अगर पहले हो जाते तो फिर मामलात सुधर सकते थे। और कराची में फिर भी हमें मेयर कहीं ना कहीं दिखाई दे देते हैं, गवर्नर साहब के साथ कहीं ना कहीं चाय पीते हुए, समोसे खाते हुए दिखाई दे देते हैं। लेकिन हैदराबाद के मेयर के बारे में तो ये कहा जाता है उनका तो नाम ही किसी को नहीं मालूम, अल्लाह जाने निकलते भी हैं या नहीं निकलते। फैसल, अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे अली जैदी साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि अब विफाक को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। दूसरी जानिब गवर्नर साहब कह रहे हैं कि विफाक अपना किरदार नहीं अदा कर सकता। तो विफाक अब क्या कर सकता है? कल आमद हो रही है। जी बिल्कुल, कल आमद हो रही है, फिर ये आएंगे, दौरे करेंगे और फिर जो है दौरे होने के बाद अमली इक़दाम क्या होंगे ये फिर हम अगले साल डिस्कस करेंगे। यकीनन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह करे कि इन्हें शर्म आए और ये कुछ ना कुछ करे कराची वालों के लिए। इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कराची वाले शदीद परेशान हैं। ठीक है, और महकमा मौसमियात की देखते हैं, अगर आगे प्रेडिक्शन हो जाती है फिर से बारिश की कराची में तो फिर क्या होने वाला है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, आप साथ मौजूद थे। दुआ गो हैं कि इस शहर के मसाइल जल्द से जल्द हल हों। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के पास।